بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں قرآن سیکھیں پروگرام کا آج 7واں ہفتہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم 4 باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے اگر قرآن مجید میں کہیں زبر لکھا ہوا ہو یا پیش لکھا ہوا ہو، اللہ سے پہلے اگر زبر لکھا ہوا ہو یا پیش لکھا ہوا ہو تو اللہ کے لام کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اللہ، تو چونکہ لام سے پہلے زبر ہے، الف حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں اللہ۔ اور آپ لوگ پڑھتے ہوں گے اذا جاء نصر اللہ، تو وہاں پر اللہ سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر ہم اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہے نا؟ تو للہ میں بھی اللہ ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے زیر ہے اس لیے ہم نے اس کو پتلا کر کے پڑھا ہے، باریک پڑھا ہے۔ تو ہم لوگ تو پڑھتے ہیں ہمیشہ وہی، لیکن آج وہ رول اور وہ قاعدہ بھی جان لیجئے۔ قل هو اللہ، اللہ سے پہلے واو پر زبر ہے، اس لیے ہم نے اس کو اللہ پڑھا، نہیں؟ تو جب اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو ہمیشہ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن اگر زیر ہو تو ہمیشہ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ جیسے کہ الحمدللہ میں اللہ کے لام کو ہم نے باریک کر کے پڑھا ہے، پتلا کر کے پڑھا ہے، لیکن قل هو اللہ اذا جاء نصر اللہ، یہاں پر ہم نے اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ اب پورے قرآن مجید میں آپ کو جہاں بھی نظر آ جائے لفظ اللہ، جیسے یہاں پر میں نے بھی کھولا تو سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ، تو یہاں پر پڑھیں گے اللہ لا الہ۔ اور آگے ہے ان اللہ، ہے نا؟ ان اللہ، وہاں پر بھی اللہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے ہم نے وہاں پر اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے آگے میں پڑھ رہا ہوں، ایک جگہ دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے اذ یریکہم اللہ، تو یہاں پر اللہ سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا ہے۔ تو یہ ایک بات آپ یاد رکھیے، اور پورے قرآن مجید میں آپ اس کو منطبق کرتے چلیے، اس کو فٹ کرتے چلیے۔ تو جہاں بھی اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو پتلا کر کے پڑھیں گے۔ مثال کے لیے الحمدللہ قل هو اللہ اذا جاء نصر اللہ، یہ یاد رکھ لیجئے گا تو آپ کو آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری بات، واو سے پہلے اگر زبر ہو یا سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے اگر زبر ہو یا سے پہلے زبر ہو تو اس کو حروف لین کہا جاتا ہے، اس کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ میں بتا چکا ہوں، الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، ماشاءاللہ یاد ہے نا؟ تو وہ ہے حروف مدہ۔ اب یہ میں بتلا رہا ہوں حروف لین، واو سے پہلے زبر ہو یا سے پہلے زبر ہو۔ تو واو سے پہلے اگر زبر ہو یا سے پہلے زبر ہو تو یہ کہلاتے ہیں حروف لین۔ جہاں بھی حروف لین آئے تو اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے پڑھیں گے، اس کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور جلدی سے پڑھیں گے۔ جیسے ہے اوفی، ہے نا؟ اوفی، تو واو سے پہلے زبر ہے۔ اینا، ہے نا؟ تو اینا میں بھی واو سے پہلے یا سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو ہم نے اس کو جلدی سے پڑھا، ای کھینچا نہیں، لیکن اگر یہی یا سے پہلے اگر زیر آ جاتا تو ہم کھینچتے، ای، ہے نا؟ اس کو کھینچا جاتا ہے۔ جیسے مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو چونکہ یا سے پہلے زیر ہے اس لیے ہم نے اس کو کھینچا، لیکن یا سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ہم اس کو کھینچیں گے نہیں۔ جیسے غیر ہے نا؟ جیسے غیر المغضوبی، یا سے پہلے غین پر زبر ہے تو ہم نے اس کو کھینچا نہیں، جلدی سے پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف لین ہے۔ تو حروف لین میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آواز کو ہم نرم رکھیں گے، سخت نہیں رکھیں گے۔ جیسے غیر المغضوبی، ہے نا؟ غیر
मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। तो अच्छा, ये तो हो गई या की मिसाल गैरिल। और वाव की मिसाल, तो वाव की मिसाल है यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। तो यहाँ पर वाव से पहले या पर ज़बर है, तो वाव से पहले ज़बर है, उसकी भी मिसाल आपको इसमें मिल गई। और या से पहले अगर ज़बर है तो इसकी भी मिसाल आपको मिल गई। तो आसानी के साथ आप इसी को पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, यौमिल, है ना। जल्दी से इसको खींचना नहीं है। और यही मुस्तकीम में या से पहले चूँकि ज़ेर है तो हमने इसको थोड़ा सा खींचा है, मुस्तकीम हुरूफ़े मद्दा। तो दूसरी बात यह है कि हुरूफ़े लीन यानी वाव से पहले अगर ज़बर हो या से पहले अगर ज़बर हो तो इसको हम नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे। तीसरी बात, मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि नून के ऊपर अगर जज़्म है, सुकून है, उसको नून साकिन कहा जाता है, उसका नाम है नून साकिन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ इस तरह है जैसे कि नून साकिन को पढ़ने की आवाज़ है। जैसे अनअमत, सिरातल लज़ीना अनअमत। तो अनअमत में नून है यानी नून के ऊपर सुकून है, नून के ऊपर जज़्म है। अच्छा, इमाम साहब ने अभी जो क़िरात की है, अगर आपको याद हो तो उन्होंने क़िरात में कहा है फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन, है ना। तो ये ज़र्रतिन ता के नीचे नून नहीं है बल्कि वो दो ज़ेर है। ता के नीचे क्या है, वो दो ज़ेर है। अब ज़र्रतिन की भी आवाज़ वैसे ही है और सिरातल लज़ीना अन, तो अन की भी आवाज़ वैसे ही है। तो ध्यान से सुनिएगा तो आपको इसमें काम आएगा। तो ये जो दो ज़बर है, दो ज़ेर है, दो पेश है, तो इसकी जो आवाज़ है वैसे ही उसी तरह से नून साकिन की जो आवाज़ है उसकी आवाज़ ही जैसी तनवीन की भी आवाज़ होती है। तो अब समझाना, ये तो पिछले हफ्ते की बात थी, इस हफ्ते समझाना ये है कि तनवीन के बाद अगर हुरूफ़े हल्की आए यानी तो हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ़े हल्की कहलाते हैं। ये हुरूफ़ अगर तनवीन के बाद लिखा हुआ हो या ये कि नून साकिन के बाद लिखा हुआ हो तो उसको पढ़ने का तरीक़ा ये है कि हम नून की आवाज़ को, तनवीन की आवाज़ को बिल्कुल ज़ाहिर कर देंगे। देखिए, पढ़ने पहले मैं बताऊंगा तब आपको फ़र्क समझ में आएगा। एक ये है कि आप ये पढ़ें औ अमता, औ अमता, और एक ये है कि आप पढ़ें अन अमता। फ़र्क समझ में आया? तो पहले जो हमने पढ़ा है औ अमता वो कायदे के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, तो हमको नून को ज़ाहिर करके पढ़ना है, यानी हमें अनअमता पढ़ना है, हमें अनअमता पढ़ना है। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, अब अगर किसी ने भी पढ़ा ज़र्रतियों खैरन यरा, वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए कायदा याद रखना किस कदर ज़रूरी है वो आप समझ सकते हैं। तो तनवीन है, चूँकि ज़र्रतिन में तनवीन है, और नून की भी मैंने मिसाल दे दी नून साकिन की कि अनअमता में। तो नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद अगर इन 6 हरफों में से हमज़ा, हा, छोटी हा जिसको समझने के लिए कह सकते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इन 6 हरफ में से कोई भी हरफ अगर आ जाए तो हम नून की आवाज़ को या तनवीन की आवाज़ को बिल्कुल ज़ाहिर कर देंगे, उसको नाक में नहीं ले जाएंगे, है ना। उसी को कहा जाता है इजहार। तो इजहार है, इजहार का मतलब होता है उसको ज़ाहिर करना, इजहार का मतलब होता है उसको ज़ाहिर करना। तो सिरातल लज़ीना अनअमत, है ना, बिल्कुल हमने इसकी आवाज़ को ज़ाहिर कर दिया। और फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, यहाँ पर हमने इसकी आवाज़ को ज़ाहिर कर दिया। अच्छा, अब आगे वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यहाँ पर हम इसको ज़ाहिर नहीं किए हैं बल्कि हमने आवाज़ को नाक में ले, ज़र्रतिन शर्रन यरा। क्यों? इसलिए कि इन 6 हरफों में से कोई भी हरफ नहीं है, वो तो शीन है वहाँ पर, वो तो वहाँ पर शीन है। बस समझ में आ रही है? तो जो मैंने कहा था कि आज मैं 4 बातें बताऊँगा, तो वो चौथी बात यही थी कि तनवीन और नून साकिन के बाद 15 हरूफ अगर आते हैं तो उस वक्त हम नून की आवाज़ को नाक में ले जाते हैं, उसको रहने दीजिए अगले हफ्ते के लिए। लेकिन है ना, ये 6 हरफ याद कर लीजिए, हमज़ा, हा,
عین ہا غین خا. مشکل نہیں ہے، بس یاد رکھنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب یاد رکھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے. تو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جائے نون کے بعد، ہے نا، انعمت نون کے بعد ہے، تو نون سے مراد نون ساکن ہے، چونکہ انعمت یہ نون ساکن ہے. تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو آواز کو ہم بالکل ظاہر کر دیں گے. میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو انعمت پڑھتے ہیں، نون کو بالکل ظاہر کر کے، انعمت نہیں پڑھتے ہیں. اسی طرح سے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرتن پڑھتے ہیں، ذرتیوں نہیں پڑھتے ہیں. ایک اور مثال قُلْ هُوَ اللَّهُ احد میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد پڑھتے ہیں، کفوًا احد پڑھتے ہیں. ون احد پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ 2 زبر یعنی تنوین ہے، وہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا نام تنوین ہے. تو چونکہ وہاں پر 2 زبر یعنی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، احد حمزہ آ رہا ہے، تو ہم نے بالکل اس کو ظاہر کر دیا. اور یہیں پر یہ بات بھی آ گئی کہ واو نون زبر ون بھی ون ہی ہوتا، اور کفوًا احد میں واو 2 زبر ون ہے، واو 2 زبر ون، تو تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز بالکل برابر ہو گئی. اور دیکھ لیجیے آپ، یومئذ تحدث، دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر بھی تنوین ہے، لیکن چونکہ تنوین کے بعد وہ تا ہے، ان 6 حرفوں میں سے یہ حرف نہیں ہے، تو ہم نے اس میں ناک میں آواز کو اندر رکھ لیا، آواز کو ظاہر نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے آواز کو اندر رکھ لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف حلقی یعنی ان 6 حرفوں کی کیٹیگری سے یہ باہر ہے. اس طریقے سے آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. جیسے آگے ہے سورۃ العادیات میں ہے وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ، تو یہاں پر 2 پیش ہے یعنی تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو اب یہاں پر ہم لَشَدِيدٌ أَف پڑھیں گے، اس میں ہم آواز کو بالکل ظاہر کر دیں گے. تو تنوین کے بعد، تنوین سے مراد 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو آواز کو بالکل ظاہر کر دینا ہے، بالکل کھول دینا ہے نا. آواز کو اور نون کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو ناک میں نہیں رکھنا ہے. ناک میں کہاں کہاں رکھنا ہے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. اب ہم لوگ اس کو مشق کر لیں.